لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسین منی وعنا من الحسین صلوات. ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں مسلسل حاضر ہو رہا ہوں. میرے عشرے کی آج چوتھی مجلس، جس کا عنوان پیغام کربلا کو سمجھنا، وقت کی اہم ضرورت. رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین. کہیں پہ رسول اسلام نے ارشاد کہا ھذا حسین فعرفوہ، پہچان لو یہی میرا حسین ہے. کبھی ہدایت کا چراغ کہہ کے بتایا. جیسا کہ میں نے آپ کے اذہان میں پہلے عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام جس وقت مدینے سے چل رہے تھے، ایک رسالہ اپنے بھائی کا نام لکھا، اس کے کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کی تھی. تو اس میں کیا امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا میں اپنے نانا کی امت کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، عمل بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں، نہیں عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں. میرا مقصد ظلم و فساد اور طغیانی نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ دیکھو حلال محمدی کو حرام کیا جا رہا ہے، اس لیے میں نکل رہا ہوں. بدعت پھیلائی جا رہی ہے، اس لیے میں نکل رہا ہوں. بلکہ لفظوں کو بدل کے یوں کہا جائے، امام نے پیغام دیا کہ دیکھو حلال محمدی حرام کیا جا رہا ہے، میں اس لیے بچانے نکل رہا ہوں. امام نے جو نکل کر قیام کیا، یعنی مدینے سے نکل کر آگے بڑھے، نانا کے اسلام کی خاطر بڑھے تھے، اسلام کو بچانا تھا. تو عزیزان محترم، اگر آپ اور آگے بڑھیں گے، معلوم کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد طغیانی نہیں تھا، سرکشی نہیں تھی، بلکہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد راہ خدا میں شہید ہونا تھا. امام کربلا کے میدان میں کیا پیغام دے رہے تھے؟ امام کربلا کے میدان میں حریت کا پیغام دے رہے تھے. امام کربلا کے میدان میں وفاداری کا پیغام دے رہے تھے. امام کربلا کے میدان میں حجاب کو لانے کا پیغام دے رہے تھے. امام کربلا کے میدان میں رواداری کا پیغام دے رہے تھے. امام کربلا کے میدان میں کہہ رہے تھے کہ لوگوں آ جاؤ، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ، اور جمع ہونے کے بعد میں ادھر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، رسول کی اتباع کرو، علی کی ولایت کا اقرار کرو، امام حسن علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرو. جب یہ چیز جمع ہو جائے گی تو خود بخود حسینیت کا پرچم بلند ہو جائے گا، یزیدیت کا پرچم نیچے ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہی ہوا. امام کربلا کے میدان میں آ گئے اور آنے کے بعد میں پیغام پہنچا دیا لوگوں تک. یزیدیت ختم ہو جائے، یزیدیت ختم ہو گئی، حسینیت آج بھی باقی ہے. تو عزیزان محترم، امام نے جو پیغام دیا، اب آئیے دیکھیں امام کا خطبہ سنیے. امام نے خطبے میں کیا کہا؟ امام خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں: مرّا منکم سلطانن جائرن، تم میں سے کوئی جب ظالم ستمگر بادشاہ کو دیکھے، یا مستحلن علی حرم اللہ، مستحلن لحرم اللہ، جو اللہ کے حلال کو حرام قرار دیتا ہو، ومخالفتن لسنت رسول اللہ، ومخالفتن لسنت رسول اللہ، یا اللہ کی سنت کی مخالفت کرتا ہو،
ایسے آدمی کو، ایسے ستمگر کو، ایسے جابر انسان کو اس کو تخت پہ بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسے آدمی کو ختم کر دو۔ اس سے کہو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر عدل و انصاف کی ضرورت ہے، یہاں پر ظلم اور ظالم کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیا کہا؟ پھر فرمایا وَيَعْمَلُوا فِي عِبَادِ اللَّهِ بِالْعِصْمِ وَعُدْوَانِ، اور اللہ کے بندوں میں عروج دیتا ہوں اور گنہگاروں کو پھیلاتا ہوں، اور کوئی ستمگر پھیلاتا ہو اور نہ ان کاموں سے بچتا ہو اور نہ پرہیز کرتا ہو، یعنی جو انسان ستمگری پھیلا رہا ہو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو، اللہ کی چیزوں کو بتائے ہوئی اس کو منع کر رہا ہو، ایسے لوگوں کو اللہ کیا کرتا ہے؟ ایسے لوگوں کو اللہ کہتا ہے کانا علی اللہ الحق، یعنی اللہ کے حق کو نہیں ادا کرتا ہو تو اللہ ایسے لوگوں کو ظالموں کے ساتھ میں ڈال دیتا ہے۔ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ ظالموں کے ساتھ ڈال دیتا ہے، ظلم کرنے والوں کے ساتھ ڈال دیتا ہے۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر کوئی انسان تمہیں کربلا کے میدان میں امام نے جو پیغام دیا وہ کیا دیا؟ پیغام یہی دیا، اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کے ظلم کو سہو مت، بلکہ اس کے مقابل میں کھڑے ہو جاؤ۔ علی کا چاہنے والا، علی کی ولایت کا انکار کرنے والا، علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا کبھی ظلم کے خلاف خاموش نہیں رہتا ہے۔ امام یہی کربلا میں پیغام دے رہے تھے۔ امام بتا رہے تھے دیکھو اگر کوئی نماز نہ پڑھتا ہو تو اس کے سامنے جا کے نماز کو پڑھو، ویسے نماز پڑھنا جو نہ پڑھتا ہو تاکہ تمہاری چیز کو دیکھ کر وہ اپنا سکے۔ امام کربلا کے میدان میں وفاداری کا درس دے رہے تھے، امام کربلا کے میدان میں دینداری کا درس دے رہے تھے۔ اسی دینداری کو لے کر، اسی وفاداری کو لے کر، اسی عدل کو لے کر، بلکہ یوں کہا جائے اسی وفاداری کو بچانے کے لیے، اسی عدل کو بچانے کے لیے اور ظلم ختم کرنے کے لیے، ستمگری ختم کرنے کے لیے امام کربلا کے میدان میں پہنچے، اور اپنے ساتھ میں اکیلے نہیں پہنچے بلکہ اس عدل کو بچانے کے لیے، اس ستمگری کو بچانے کے لیے، اس انصاف کو بچانے کے لیے امام کربلا میں آئے۔ اور آنے کے بعد جس وقت مدینے سے چل رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام سے جناب محمد حنفیہ نے کہا تھا بھیا آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینے سے کربلا جا رہا ہوں، کوفے جا رہا ہوں۔ کہا آپ کو نہیں پتا کوفے والوں نے بابا نے کیا کیا؟ اگر آپ کو تبلیغ کے لیے جانا ہے تو یمن چلے جائیے، یمن میں آپ کے چاہنے والے بہت ہیں، وہاں آپ کو امن ملے گا، سکون ملے گا۔ کوفے آپ جائیں گے، کوفے میں جانتے ہیں بابا کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، بابا کو شہید کر دیا۔ کہا بھیا محمد حنفیہ تمہیں معلوم ہے کہ رات میرے شام میں رسول خدا نانا رسول خدا میرے خواب میں آئے تھے، رسول تم جلدی یہاں سے نکلو، اے حسین تم یہاں سے جلدی نکلو۔ اور نکلنے کے بعد میں اپنے اکیلے نہیں جانا بلکہ بچوں کو ساتھ میں لے کے جانا۔ پتا بھیا محمد حنفیہ مجھے کربلا میں جانے کے لیے اکیلا نہیں، وہاں اپنے ششمہ علی اصغر کا گلا بھی دینا ہوگا، مجھے وہاں اپنی بہن کی چادر بھی دینا ہوگی، اور وہاں میری ایک بچی جو تڑپ تڑپ کے کہے گی بابا، ارے بابا کہا ظالم مجھے تماچے مارے گے، مجھے ان سب کو ساتھ میں لے کے جانا ہے۔ ہاں زادارو لو کربلا آ گئی۔ امام حسین علیہ السلام جب دیکھے 4 محرم کو کربلا میں سارا ہجوم چاروں طرف سے گھوڑے آ رہے ہیں، ساری فوجیں پہ فوجیں آ رہی ہیں،
صبح عاشور نمودار ہوئی عزادارو، جب چاروں طرف سے ساری فوجیں آ گئیں، جناب زینب نے ایک جملہ کہا، بھیا چاروں طرف سے ساری فوجیں آ رہی ہیں، کیا آپ کا کوئی ساتھی و مددگار نہیں ہے؟ اسی جگہ پہ امام حسین علیہ السلام بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد ایک خط لکھنا شروع کیا۔ خط لکھا جناب حبیب بن مظاہر کے نام، قاصد کو خط دیا، قاصد خط لے کے کوفہ آیا، اور کوفہ آنے کے بعد جناب حبیب کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جناب حبیب بن مظاہر نے دروازے کو کھولا، کیا دیکھا کہ قاصد کا، کون کا قاصد ہوں، امام حسین کا۔ جناب حبیب نے خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد اپنی زوجہ کے پاس آیا، اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا، میں سوچ رہا ہوں میں کربلا نہ جاؤں، اور اگر میں چلا گیا تو تمہارا کون خیال رکھے گا؟ ادھر جناب حبیب کی زوجہ تڑپ گئی، اور تڑپنے کے بعد تو کہتی ہے، اے حبیب، ارے تجھے اپنی بیوی کا خیال ہے؟ ارے تجھے فاطمہ کا لخت جگر، رسول کا نواسہ، علی کا بیٹا، حسین کا، زینب کا بھائی بلا رہا ہے، تو بیوی کے خیال رکھ رہا ہے۔ ادھر حبیب ابن مظاہر نے آواز دی، اے بیوی، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا۔ حبیب گھوڑے پہ سوار ہوئے، کربلا کی جانب پہنچے، کربلا میں پہنچے، کیا دیکھا؟ ارے کربلا کے چاروں طرف سے کوفے کی جانب سے گرد اڑی۔ حسین سمجھ گئے، ارے میرا بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آ رہا ہے، آزادار مظلوم کربلا، آزادار مظلوم کربلا۔ حبیب جیسے ہی پہنچے، ارے زینب نے دیکھا، آواز دی، اے بھیا حسین، اب تو خیام میں پانی بھی نہیں، جب میں حبیب کو پانی پلا دوں، میرا سلام حبیب کو کہہ دو۔ حبیب نے یہ سنا، ارے سر کو پیٹا، آواز دی، ارے کیا مصیبت آ گئی، جو علی کی بیٹیاں غلام زادوں کو سلام کہتی ہے۔ قیام میں آرام برپا ہوا، واہ حسینہ، واہ حبیبہ، واہ غربتہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔